اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلام نو، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں فیصل رحمان۔ آج کا جو سر موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا ہمارے نزدیک ایسی بات کہ جس کا نا مطلب کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موضوع فیصل نے چوز کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی جو ہمارے دماغوں میں آج کل کے معاشرے کے اندر جو ہمارے دماغوں میں ویلیوز ہیں وہ یہ ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو صرف حدیثیں پڑھ کے سناؤں گا، اس کے علاوہ آج میں اپنی بات کوئی نہیں ایڈ کرتا، کیونکہ اس موضوع کے اوپر میرے سامنے بہت ساری احادیث اور صحیح مطلب کہ مسلسل اس کی تاکید کی گئی ہے، اور جتنی بھی صحیح احادیث ہیں وہ ساری میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث ہے سر بخاری مسلم دونوں میں سر یہ حدیث آئی ہے، اور اس حدیث کا جو ترجمہ ہے صرف میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا۔ اب اس میں دو شرائط مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو خود ڈالی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ اب دیکھنا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب کہ اس شخص کو رحم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا ہوا۔ نمبر 1 حدیث۔ دوسری قرآن کی آیت ہے جو اس میں مزید روشن ڈالتی ہے، وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خور کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ سورہ النساء کی آیت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خور کو پسند نہیں فرماتے، ٹھیک ہے۔ تکبر جو ہے نا، تکبر یہ سر کسی صورت بھی مطلب کہ کس بات کا غرور، مٹی کا بندہ مٹی میں مل جانا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بنایا، اللہ نے پھر ختم کر دینا، پھر بنا لینا، پھر اس کا جناب فیصلے کر کے اس کو جنت جہنم، غرور کس بات کا، ٹھیک ہے۔ کس بات کی اکڑ، 2 دن کی زندگی ہے، اس میں جناب کس بات کی اکڑ اور کس بات کا غرور، اور پھر ایسے غرور کو مطلب کہ جس کو بنایا بھی اللہ نے اور تکبر وہ کرے اور کرے بھی اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا اس شخص کو؟ اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے، اور عاجزی کرنے والے انسان کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے چلیں، یہ عاجزی مطلب مومن کا جو ٹخنا ہے اس کے بارے میں مطلب کہ جو کپڑا ہے وہ کہاں تک ہونا چاہیے، یہ بھی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب جو ایک اور حدیث ہے وہ بھی جناب مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ 3 آدمی ہیں، باقی 2 کو میں بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ان میں پہلا ہی یہ ہے کہ کپڑا مطلب کہ لٹکانے والے کا لفظ آیا ہے حدیث میں۔ لٹکانا تو کیا ہو سکتا ہے، مطلب کہ کپڑا اس میں مراد لیا ہے محدثین نے۔ اس کے علاوہ جناب احسان جتلانے والا، مطلب کسی پہ احسان کر کے اس پہ جتلانا، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سامان بیچنے والا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بہت چترا ہوں جناب، میں نے قسم کھائی، پرلے نے جناب سامان لیا وہ گیا، میری تو بلے بلے نہیں میرے جان۔ اے حدیث پڑھ اور اس پہ دیکھ، 3 آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور ان میں یہ بھی شامل ہے کہ جھوٹی قسم کے ساتھ سامان بیچنے والا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مطلب کہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یہ حدیث، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ کپڑا لٹکانے پر وعید عورتوں اور مردوں سب کے لیے ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث سے یہی بات سمجھی، چنانچہ ترمذی اور نسائی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت میں ساتھ ہی یہ الفاظ ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلشت لٹکا لیا کریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس صورت میں ان کے پاؤں کھل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک ہاتھ لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ مطلب کہ آج کل کیا ہوتا ہے، شادی میں جانا ہے، کوئی بات نہیں جناب، پیچھے دلہن کا 3-4 گز کا کپڑا لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے اور جناب وہ چل رہی ہے، یہ بھی تکبر میں آتا ہے،
اس کے اوپر بھی وعید یہی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ برائے مہربانی اپنے اعمال کو درست کریں۔ اب ایک اور اس میں ایڈ کرتا چلوں، جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا، سے معلوم ہوا کہ تکبر کے بغیر کسی کا کپڑا نیچے چلا جائے تو اس وعید میں شامل نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا یہ فرمان سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری چادر کا ایک کنارہ لٹک جاتا ہے سوائے اس کے کہ میں اس کا خیال نہ رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں سے نہیں ہو جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں۔ اب تکبر سے مطلب جو کرے گا نا، ایسے چلتے پھرتے یا نا علمی میں اگر گر بھی جاتا ہے تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب اس میں لچک ہے، لیکن ہر وقت کا لٹکائے رکھنا اور جناب بڑی بڑی شلواریں سلوا لینا اور جناب یہ شو کرانا کہ جی میں تو بڑا امیر ہوں، میں اپنے سوٹاں دے اوتے انہاں کپڑا لوا دینا، اس بات کی جو ہے نا وعید ہے، اس سے ڈریں۔ اور چھوٹا سا عمل ہے، کیا ہوگا مطلب اگر ہمارا جو ہے نا ٹخنے سے اوپر رہ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا جناب ہماری کوئی لکس میں فرق پڑ جائے گا؟ کیا جناب ہماری کوئی شان گھٹ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی حدیث کے اوپر ایک تو ہم عمل کر لیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کی نظر سے دیکھیں گے، وہ ہم سے کلام کریں گے، ہمیں پاک کریں گے اور ہمیں جنت میں ڈالیں گے۔ یہ خوشخبریاں ملیں گی اگر ہمارا جو کپڑا ہے وہ ٹخنے سے اوپر رہے گا۔ اب ایک اور جگہ دیکھیں جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا اس حدیث سے بڑھ کر اس کے بارے میں کوئی وعید آ سکتی ہے؟ اب ایک اور مطلب کہ احادیث تو یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ساری ہیں، میں ایک اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی یا اپنی پنڈلی کا عضلہ، مطلب کہ عضلہ کہتے ہیں جو موٹا حصہ ہوتا ہے پاؤں کے قریب، پکڑ کر فرمایا، چادر کی جگہ یہ ہے۔ پنڈلی کا عضلہ گھٹنے سے بالکل نیچے والی جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو پنڈلی کا عضلہ کہتے ہیں۔ چادر کی جگہ یہ ہے، اگر نہ مانو تو اس سے کچھ نیچے، اگر آپ نہیں مانتے تو اس سے کچھ نیچے، مطلب کہ وہ موٹی آتی ہے جگہ، پھر اس سے نیچے تھوڑی سی پتلی آ جاتی ہے، تو وہاں تک کر لو۔ اگر یہ بھی نہ مانو تو چادر کا ٹخنوں میں کوئی حق نہیں، ٹخنوں کے درمیان میں چادر کا کوئی حق نہیں۔ یہ حدیث ابو موسیٰ ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح سے مراد کہ یہ ثابت ہے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، مطلب اس کے ضعیف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ برائے مہربانی اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کو مد نظر رکھا کریں، ان پہ غور و فکر کیا کریں۔ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو اس بات پہ، ان حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔